السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور کی ایک مشہور موبائل مارکیٹ ہال روڈ، اس کا ہے ایک کروڑ پتی تاجر سمر عباس، جو کہ اپنی بیوی کلثوم کے ساتھ سبزہ زار کے ایک بنگلے میں رہتا ہے۔ شاندار گھر اس کے پاس موجود ہے، لگژری بڑی لمبی چوڑی گاڑی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین کاروبار سے بھی نواز رکھا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ مالی طور پر اسٹرانگ آدمی ہیں۔ سمر کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے 13 سال کی، ایک بیٹا ہے 11 سال کا، اور یہ بچے لاہور کے بہترین انگلش میڈیم سکول میں پڑھتے ہیں۔ یہ فیملی اپنی زندگی بڑی پرسکون، حسین، بہترین، سموتھلی گزار رہی تھی۔ 3 اکتوبر کی صبح 8:30 کے قریب لگ بھگ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک در حقیقت موت کی دستک تھی، جس نے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ 3 اکتوبر کی صبح کلثوم بچوں کو اٹھاتی ہے، یونیفارم پہناتی ہے، ناشتہ دیتی ہے، تیار کرتی ہے۔ اسکول کی وین 8 بجے ہمیشہ آتی ہے۔ جب اسکول کی وین آئی، اس نے ہارن دیا، بچے باہر گئے، اسکول وین میں بیٹھے اور اپنے اسکول چلے گئے۔ کلثوم نے دروازہ نوک کیا، اپنے بیڈ روم میں آ کے واپس سو گئی۔ اب گھر پر موجود ہے کلثوم اور اس کے شوہر سمر عباس، دونوں سو رہے ہیں۔ 8:30 بجے کے قریب دروازہ نوک ہوا۔ کلثوم اٹھی اور جا کر پوچھا کون؟ تو جواب آیا، میں ہوں بھابی۔ کلثوم نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سامنے تو جری عباس کھڑا ہے۔ اب جری عباس کون ہے؟ جری عباس سمر کا چھوٹا بہنوئی ہے، یعنی چھوٹی بہن کی شادی جری عباس سے کی ہے۔ کہتی ہے بھائی جان سب خیر تو ہے، ٹھیک ہے، اتنی صبح آپ تو پہلے کبھی نہیں آئے۔ جری نے کہا مجھے آج بڑا ضروری کام ہے سمر سے۔ سویا وہ جاگ رہا ہے۔ سمر تو سو رہے ہیں اپنے کمرے میں، آپ کمرے میں سیدھے چلے جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ جری چلا گیا سمر کے کمرے میں اور یہ چلے گئی کچن میں ناشتہ بنانے، چائے بنانے کے لیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے سے ایک بڑی اونچی آواز آتی ہے، ٹھا۔ کلثوم ڈر جاتی، پھر آواز آتی ہے ٹھا، بھاگتی ہے وہیں پہ چائے شائے چھوڑ کے اپنے میاں کے کمرے میں کہ آواز کہاں سے آ گئی۔ جا کر دیکھا جری عباس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، غصے سے لال ہے، ہاتھ میں بندوق ہے۔ شوہر کو دیکھا تو شوہر گرا ہوا ہے، اس کو گولیاں لگی، چیخنے لگی یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ اس بات پر جری اگنی کلثوم کو مارتا ہے۔ جری نے جو کلثوم کو ماری تو اس کے بعد فوراً سے وہاں سے کمرے سے باہر نکلا اور گھر کے گیریج میں چلا گیا۔ گیریج میں اس کی بائک کھڑی ہوئی تھی، اس بائک سے پیٹرول نکالنے لگا۔ اس دوران جو چند سیکنڈز کا ٹائم ملا یا 1 منٹ کا ٹائم ملا، اس میں کلثوم نے ہمت کے ساتھ پاس بالکل ٹیبل کے اوپر موبائل پڑا ہوا تھا، اس کو پکڑا اور فوراً سے مبشر بٹ کو کال کی۔ مبشر بٹ در حقیقت سمر عباس کا بہت پرانا جگری دوست تھا، بھائیوں کی طرح تھا اور پچھلے محلے میں رہتا تھا۔ اس کو فون کر کے کہا کہ مبشر بھائی، جری عباس نے ہمیں مار دی ہیں، بھائی ہمیں بچا لو، بھائی ہمیں بچا لو۔ بس اتنا کہہ پائی کہ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ جری پیٹرول نکال چکا تھا اور کمرے میں آیا، آ کر اس نے سمر کے اوپر پیٹرول چھڑکا، کلثوم پر پیٹرول چھڑکا، پورے کمرے میں پیٹرول چھڑکا، آگ لگائی اور یہ ظالم وہاں سے بھاگ گیا۔ آگ جو ہے وہ ایک دم سے بھڑکنے لگی، شعلے بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ ہمسایوں نے دیکھا تو وہ فوراً سے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا سمر کے گھر کو۔ اتنے میں مبشر بٹ جس کو کال کی تھی کلثوم نے، وہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا اوئے ہوئے، بھابی تو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، گھر کی جو فرنٹ سائڈ ہے وہاں ساری آگ ہی آگ پھیلی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص کود کر اندر جا نہیں سکتا، جائے گا تو آگ میں جائے گا۔ مبشر گھر کی بیک سائڈ سے کھڑکی کا شیشہ توڑتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے سمر کا جسم بھڑک رہا تھا آگ سے، کلثوم کا بھی اسی طرح سے تھا، چادر پکڑی اور ان کے جسم پر اچھے سے لپیٹ دی۔ اس کے بعد ان دونوں کو اسی کھڑکی میں سے گھر سے باہر شفٹ کیا۔ اتنے میں 15 بھی آ چکی، 1112 کی ٹیمیں بھی آ چکی اور فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی آ چکی آگ بجھانے کے لیے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو ہسپتال شفٹ کیا گیا اور یہ جو نفری آئی تھی 15 کی کال پر، یہ تھانہ سبزہ زار کی نفری تھی۔ ہسپتال جب پہنچے اور ڈاکٹرز نے معائنہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ گولی لگنے سے موت تو ہو چکی، جہاں پر کی بات کرتے ہیں تو پورا جسم جو ہے وہ 70% تک جھلس چکا ہے دونوں میاں بیوی کا۔ پولیس وہاں بھی موجود ہے، پولیس گھر بھی موجود ہے۔ تو پھر مبشر بٹ نے ساری کی ساری بات تفصیل کے ساتھ پولیس کو بتائی کہ مجھے بھابی کی کال آئی، لاسٹ کال ہے، انہوں نے مجھے کہا مجھے بچا لو، ہمیں
مار دی ہیں اور پھر ان کا فون بند ہو گیا۔ جناب، سب سے پہلے ایک FIR کا اندراج کیا گیا جس کا مدعی بنا عظمت رضا۔ اب عظمت رضا جو ہے وہ چھوٹا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے سمر کا۔ یہ FIR نامزد تھی جس میں ملزم جری عباس کا نام لکھا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہنوئی نے کیوں کر دیا دونوں میاں بیوی کو، اتنی اذیت کیوں پہنچائی، اتنی تکلیف کیوں دی، رنجش کیا تھی، وجہ انات کیا تھی؟ اس قتل میں صرف بہنوئی ملوث ہے یا پھر کوئی اور بھی ملوث ہے؟ اب تک کی جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمر ٹوٹل 7 بہن بھائی تھے۔ سمر سب سے بڑا ہے اپنے بہن بھائیوں میں اور بہت ہی اچھا اور بہت انصاف پسند انسان ہے۔ سمر سے چھوٹا بھائی ہے جس کا نام ہے عظمت، اور پھر اس کے بعد ان کی ہیں 5 بہنیں جو ان دونوں بھائیوں کے بعد آتی ہیں۔ یہ سب بہن بھائی شادی شدہ اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے بچے اور شوہروں کے ساتھ رہتے ہیں، آباد ہیں۔ سمر ایک بڑا کاروباری بندہ ہے بھائی، ہال روڈ پر اس کا بڑا بزنس ہے، موبائل کا بزنس ہے۔ جو سب سے چھوٹی بہن ہے اس کی شادی خالہ کے گھر خالہ کے بیٹے کے ساتھ کی گئی جس کا نام جری عباس ہے۔ اب جب اللہ کے حکم کے مطابق والد صاحب کا اینڈ ہوا، فوت ہو گئی، تو لمبی چوڑی جائیداد تھی۔ اب وہ لمبی چوڑی جائیداد کا باقاعدہ طریقے سے پراپر انصاف کے ساتھ سمر نے بٹوارا کیا۔ بھائی کے حصے میں جو آیا وہ بھائی کو، بہنوں کے حصوں میں جو آیا وہ بہنوں کو۔ کیسے؟ غور سے سننے والی بات ہے اور تمام لوگوں کے لیے اس خبر میں سب سے بڑا یہ میسج ہے۔ سمر نے جائیداد کا جب بٹوارا کیا اور پتا چلا کہ اتنا اس بہن کا، اتنا اس بہن کا، اتنا اس بہن کا، اتنا اس بھائی کا، اتنا میرا، تو بہنوں کو بجائے اس کے کہ کیش دیتا یا پیسے بھیجتا یا بینک میں بھیج دیتا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کھائے جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ زمین جو ہوتی ہے اس کی قیمت ہمیشہ بڑھتی ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہے، پروفٹ دیتی ہے۔ تو سمر نے کہا کہ میں آپ سب کو ایک ایک گھر بنا کے دوں گا، جتنا آپ کا حصہ ہے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے بچوں کے، آپ کے میاں کے کام آئے گا۔ تو جناب ساری بہنوں کو ایک ایک گھر بنا دیا بٹوارے میں سے۔ بہترین فیصلہ کیا، بہترین سوچ ہے۔ اب جناب سب سے جو چھوٹی ہے اس کا گھر بنا مرغزار کالونی میں جس کا شوہر جری ہے۔ اب اس کا جو شوہر ہے جری عباس، وہ کیا کرتا تھا؟ اس کا ایک سنوکر کلب تھا، وہ اس کو چلاتا تھا۔ سنوکر کلب عمومی طور پر بہترین تبھی چلتے ہیں جب پولیس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ ہو۔ جب سختی ہوتی ہے کلب کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے سختی ہوئی اور سنوکر کلب ٹھپ ہو گیا۔ یہ ویلے نکموں کی طرح کبھی گھر بیٹھے کبھی گلی میں بیٹھے، بجائے اس کے کہ یہ ادھر ادھر کوئی اور نوکری کام کچھ تلاش کرتا، یہ ویلا بیٹھنے لگ گیا۔ بیوی ظاہر اس کو دیکھتی تھی تو پریشان ہوتی تھی۔ بیوی نے اپنے مائکے جا کر اپنے بھائی یعنی کہ سمر کو کہا کہ سارا دن جری بیٹھا رہتا ہے، گھر کا ماحول بھی ٹھیک نہیں رہتا، روزگار اس کے پاس نہیں ہے، جاب اس کے پاس نہیں ہے، کلب بند ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کو بھائی بڑا دیا ہے، آپ اپنے کاروبار میں اس کو تنخواہ پر ایڈجسٹ کر لیں، نہیں تو اپنی مارکیٹ میں کسی کو بھی کہیں گے آپ کی بات تو سبھی سن لیں گے، وہاں پر اس کو ایڈجسٹ کروا دیں۔ سمر کہتا ہے اچھا بہن میں کرتا ہوں۔ سمر کیا کرتا ہے؟ سمر نے جری کو 50,000 روپے تنخواہ پر اپنے کاروبار میں ایڈجسٹ کر لیا اور پھر کافی عرصے تک جری سمر کے کاروبار میں ملازمت کرتا رہا اور تنخواہ 50,000 اس کو ملتی رہی۔ جری کے اندر حسد پیدا ہونے لگا، بہنوئی کا پیسہ کھلا ڈلا، بہنوئی کی راڈو گھڑی، کپڑے، چمکتی جوتی، یہ سب کچھ اس کو بہت تکلیف دیتے تھے کہ اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، یہ تو بڑا اچھا لائف سٹائل ہے، گاڑی دیکھو لمبی چوڑی چمکتی گاڑی ہے، بینک دیکھو کھلے ڈلے پیسے ہیں، تو اس کے پاس تو کھلا ڈلا پیسہ ہے اور میں 50,000 کا ملازم ہوں، اور وہ بھی اپنے ہی سالے کے پاس۔ دیکھ دیکھ کر اس کے اندر حسد بڑھتا گیا، گندا آدمی تھا نا، اچھی آدمی کے اندر حسد نہیں پیدا ہوتا، گندے آدمی کے اندر پیدا ہوتا۔ ایک دن سمر سے کہتا ہے بھائی جان میں نے ایک آئیڈیا سوچا ہے، کیوں نہ میں گاڑیوں کی سیل پرچیز کا کام کرتا ہوں، گاڑی لیتا ہوں، اس پر کام کرواتا ہوں، اس کا انجن جو کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے اس کو سیٹ میٹ کر کے بہترین خوبصورت چمکا کے تیار کر کے اس کو بیچ دوں گا، اور ایک گاڑی آرام سے 4-5 لاکھ تو آپ کو پتا ہے کہ دے دیتی ہے۔ تو مجھے اس کا شوق بھی ہے، مجھے طریقہ کار بھی پتا ہے، میں کر سکتا ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں 50,000 روپے سے گھر نہیں چلتا، میری جیب اجازت نہیں دیتی، آپ کے پاس تو اللہ کا دیا بہت ہے، آپ مجھ پر تھوڑا سا انویسٹ کر دیں اس کاروبار پہ، جیسے ہی میرا کام چل پڑا میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے ان میں سے پیسے واپس کروں گا، آپ اعتبار رکھیں میرے پہ۔ سمر کہتا ہے یار بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس ٹائم میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی انویسٹمنٹ کر سکوں، بڑی کیا چھوٹی بھی، اگر کبھی ہوا تو ضرور بتاؤں گا۔ اتنی سی بات ہوئی ہے،
کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بات ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو وقوع بتایا, آگ اور سب کچھ, وہ 3 اکتوبر کو ہو گیا. اب جناب یہ سب کچھ کیا بھی جری نے, پورا خاندان اس دکھ سے, اس پریشانی سے نہیں نکل پا رہا کہ سمر کے ساتھ ہوا کیا. سمر نے تو سب بہنوں کا حصہ دیا, نیکی کی, لوگ مثالیں دیتے ہیں سمر کی, لیکن سمر کے ساتھ کیا کیا جری نے. یہ ساری معلومات فیملی نے پولیس کو دی. یہ خبر, یہ وقوع, اس کے متعلق پتہ چلا DIG آپریشن فیصل کامران صاحب جو کہ لاہور میں تعینات ہیں, انہوں نے اس پر ایکشن لیا اور پھر اس ملزم کو, جری عباس کو, چند گھنٹوں میں پولیس نے ہتھکڑی لگائی. ابتدائی تفتیش کا آغاز ہوا اور ابتدائی تفتیش میں ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میں 50,000 روپے کا ملازم تھا اپنے سالے کے کاروبار میں. یہ وہاں پر میرے ساتھ ویسا سلوک کرتا تھا جیسا کہ باقی ملازمین کے ساتھ کرتا تھا, یعنی برا سلوک کرتا تھا. مجھے ہر ٹائم باتیں سناتا, غصہ کرتا. باقی تمام ملازموں کو پتا تھا کہ میں رشتے میں اس کی بہن کا شوہر ہوں. جب یہ مجھے ایسے بولتا تھا, بلاتا تھا, تو میری بے عزتی ہوتی تھی. پیسے مانگے کاروبار کے لیے, صاف جواب دے دیا اس کے لیے انویسٹمنٹ تو کوئی کام ہی نہیں تھا, مگر اس نے مجھے چٹا جواب دے دیا. میں نے کاروبار تو کرنا تھا نا. میں نے اپنی بیوی کا سارا زیور پکڑا اور بیچ ڈالا کہ ان پیسوں سے گاڑیوں کا کام شروع کرتا ہوں. کہ اتنے میں یہ بات پہنچ گئی سمر کے پاس. جب سمر کو پتا چلا, اس نے مجھے بڑا ذلیل کیا, تانے دیے, بیوی کا زیور کھا رہے ہو, کبھی مجھ سے مانگتے ہو, کام پہ نہیں ٹکتے, تم ویلے ہو, تم رقم, بڑا کچھ اس نے مجھے سنایا. مجھے اور بے عزتی محسوس ہوئی کہ میں تو کاروبار کرنے لگا ہوں تو یہ مجھے ذلیل کر رہا. اس پر میرے دل میں رنجش پیدا ہوئی. میں نے بدلے میں 3 اکتوبر کو یہ سوچ ساچ کے گیا تھا پلاننگ کے ساتھ کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے, تو میں نے کر دیا. میں نے بدلہ لے لیا. اب تک کی جو ابتدائی تفتیش ہے وہ یہ کہتی ہے, پولیس کا کہنا ہے کہ ہماری تفتیش ابھی جاری ہے اور تفتیش جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی پھر ضرور عوام کو ہم اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیں گے. تہمینہ شیخ کی ذاتی اوپینین اس کیس پر ہمیشہ یا تو آپ کو آپ کا بھیتی مارتا ہے یا آپ کو آپ کا دشمن مارتا ہے. آپ کا وہ شخص جو صرف السلام علیکم, وعلیکم السلام, ہیلو ہائی والا ہوتا ہے نا, وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ اس کو غرض نہیں ہوتی. غرض ہوتی ہے دشمن کو یا غرض ہوتی ہے بھیتی کو. اب یہ شخص رشتے میں خالہ کا بیٹا ایک رشتہ, بہن کا شوہر دوسرا رشتہ, انسانیت تیسرا رشتہ, نیکی کر دریا میں ڈال. حضرت علی کا قول ہے, جس کے ساتھ نیکی کرو پھر اس کے شر سے بچو. تو یہ شر اس کو لے کے بیٹھ گیا. یہی نیکی مجھے ایسا لگتا ہے, پتہ نہیں لوگ اس بات پہ میری ایگری ہوں گے یا مجھے اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. آپ نے 50,000 کی نیکی کرنی ہے نا, آپ کہیں غیر جگہ پہ کر دیں, ثواب آپ کو اس کا بھی ملے گا. اس کو دے کر زیادہ نہیں ثواب ملتا, ثواب اتنا ہی ملے گا. پاکستان بھرا ہوا ہے غریبوں سے, کہیں اور 50,000 کی نیکی کر دیتے تو کیا ہوتا, آج حسد پیدا نہ ہوتا اور یہ جری اس طرح سے نہ کرتا. ہمیشہ آپ جب اپنے کے اوپر رحم کرتے ہیں, وہ آپ کے قریب ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھتا ہے, دکان پر بیٹھتا ہے, گھر پر آتا جاتا. پھر یہ تو ہے ہی بہن کا شوہر نا, اس کو تو بٹھانا ہی بٹھانا ہے, عزت دینی دینی ہے, گھر آئے کو پانی دینا ہی دینا ہے. تو پھر وہاں سے آپ کے بھیج کھلتے ہیں, پیسے کتنے ہیں جیب میں, پرس میں سے پیسے کتنے نکلتے ہیں, کیا لائف سٹائل ہے, وہاں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے. تو نیکی آپ کر دیں لیکن کسی غیر پہ کر دیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہتر رہتا ہے, انسان کی بچت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا نقصان ان دو کا ہے جن کی ماں بھی گئی, جن کا باپ بھی گیا, اور اب پتہ نہیں زندگی پہاڑ جیسی کیسے گزرے گی. باقی سب کیا کہیں گے, بہن کس کشمکش میں ہوگی جس کے شوہر نے سگے بھائی کو کر دیا, اور وجہ کچھ بھی نہیں, صرف یہ کہ اس نے بہن کی بات مانی تھی. اس بہن کا کیا عالم ہوگا, اس کے دل میں کیا کچھ نکل رہا ہوگا, پک رہا ہوگا لاوا. تو ہمیشہ آپ جب لالچ کرتے ہیں تو وہ لالچ کر کے, غصے میں کر کے آپ کر تو دیتے ہیں, یقین مانے آپ کے ہاتھ پھر بھی کچھ نہیں آتا. اب آپ نے جیل کاٹنی ہے, آپ کے پیچھے کسی نے نہیں جانا, 5 بہنیں ہیں اس کی, اور 2 بھائی تھے کہ ایک دنیا سے چلا گیا, ایک رہ گیا, 6 لوگ. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 6 لوگ آپ کو معاف کر دیں گے اور آپ باہر آ جائیں گے؟ اب آپ جیل کاٹیں اور وہیں پہ بورے ہو کے آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں. تھینک یو.